بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارے باب کا نام ہے باب لا یعیب الطعام و استحباب مدحہ، یعنی کھانے میں عیب نہ نکالنے اور کھانے کی تعریف کرنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ ہم چونکہ کھانے کے آداب پڑھ رہے ہیں تو ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے جائیں، بلکہ اگر کھانا پسند آئے تو اس کی تعریف کی جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاء اکلہ وان کرہہ ترکہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر وہ کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ آبا یعیب عیبا، یہ باب ضرب یضرب سے ہے، اس کا ترجمہ ہے عیب دار بنانا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوتی تو آپ اس کو نوش فرما لیتے، اور اگر وہ چیز آپ کو مرغوب اور پسند نہ ہوتی تو آپ اس کو نوش نہ فرماتے، مگر اس وقت اس چیز کو برا بھی نہ کہتے اور نہ اس میں کوئی عیب نکالتے۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے عیب نکالنے کی یہ مثال دی کہ جیسے کہا جائے کہ یہ کھانا کچا ہے، یا اس میں پانی بہت ڈل گیا، یا نمک بہت کم ہے، یا نمک بہت زیادہ ہے، تو اس طرح کے عیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نکالتے تھے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به وجعل یأکل ویقول نعم الادم الخل نعم الادم الخل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں، تو آپ نے اس کو ہی منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، اور اب فرماتے جا رہے تھے کہ سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے، سرکہ تو بہت اچھا سالن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کھانے پینے میں کتنا سادے تھے کہ آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا کوئی سالن ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف سرکہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو نوش فرمایا بلکہ آپ نے اس کی تعریف بھی کی۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بہترین سالن ہے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکہ انبیاء علیہ السلام کا سالن ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں برکت کی دعا بھی فرمائی، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی گھر فاقے میں نہیں جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکے کی فضیلت سنی، میں بھی سرکے سے محبت کرنے لگا، اور سرکے کے اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد بھی ہیں۔ تو حکیم جو طبیب اور حکیم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکہ بلغم اور صفرا کو ختم کرنے والا ہے، اسی طرح کھانے کو ہضم کرنے میں بھی یہ معاون اور مددگار ہے، اور پیٹ کے کیڑوں کا یہ قاتل ہے۔ سرکے کی وجہ سے اچھی طرح بھوک لگتی ہے، اس کے کئی فوائد ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہت اچھا سالن ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سرکے کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وقت لذیذ اور اچھے کھانوں کے پیچھے نہیں لگا رہنا چاہیے، بلکہ سادے کھانے کو بھی پسند کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا، تو اور اس نے سرکہ کھا لیا تو وہ حانث ہو گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سرکے کو سالن نہیں بلکہ بہترین سالن کہا۔
تو معلوم ہوا کہ یہ بھی سالن کی ایک قسم ہی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب ما یقولہ حضر الطعام وہو صائم اذا لم یفطر۔ روزے دار کے سامنے جب کھانا آئے اور وہ روزہ توڑنا نہ چاہے تو وہ کیا کہے۔ اس حدیث مبارک میں کھانے کا یہ ادب بیان کیا جائے گا کہ اگر کوئی کھانے کی طرف بلا رہا ہے، کھانے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن دوسرے شخص کا روزہ ہے اور وہ روزہ توڑنا بھی نہیں چاہتا، یعنی نفلی روزہ ہے، اور نفلی روزے میں تو یہ ہے کہ اگر توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے لیکن اس کی قضا دے گا، تو یہاں پر ہے کہ وہ توڑنا نہیں چاہتا تو پھر وہ کیا کہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعی احدکم فلیجب فإن کان صائما فلیصلی وإن کان مفطرا فلیطعم۔ قال العلماء معنى فلیصلی فلیدعو فمعنى فلیطعم فلیأکل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے۔ اگر وہ روزے دار ہو تو دعا کر دے، اگر روزے سے نہ ہو تو دعوت کھا لے۔ قال العلماء، علماء فرماتے ہیں فلیصلی کا معنی ہے کہ خیر و برکت کی دعا کر دے، اور فلیطعم کا معنی ہے کہ کھانا کھا لے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی کو کھانے کی طرف دعوت دی جائے تو وہ دعوت کو قبول کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ آپ ہر ایک کی دعوت کو قبول فرماتے، بلکہ دعوت قبول نہ کرنے پر وعید بھی ارشاد فرمائی، اور یہ بات بھی واضح رہے کہ دعوت جو ہے وہ دعوت مراد ہے جو سنت کے طریقے پر ہو اور خلوص اور محبت والی دعوت ہو، دکھلاوا اور ریا نہ ہو، اسی طرح خلاف سنت نہ ہو۔ اگر کوئی دعوت خلاف سنت ہے تو پھر دعوت کو قبول کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کو قبول نہ کیا جائے۔ تو ہم نے یہ تو ہو گیا کہ دعوت کو قبول کرے، لیکن اگر روزے دار ہے، دعوت قبول نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، تو پھر کیا کہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلیصلی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ روزے دار ہے تو وہ دعا کر دے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعا سے مراد مغفرت اور برکت کی دعا کرے، اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے سے ہوتے تو کھانا نہ کھاتے بلکہ برکت کی دعا کر دیتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھتے اور کھانا نوش فرماتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسروں کے لیے برکت کی دعا کر دی جائے، یہ بھی سنت ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب ما یقولہ من دعی الی طعام فتبعہ غیرہ۔ جس شخص کو کھانے کی دعوت دی جائے اور کوئی اور اس کے ساتھ لگ جائے تو وہ میزبان کو کیا کہے۔ یعنی دعوت میں اگر کوئی کسی شخص کو دعوت دی ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا شخص شامل ہو گیا، کوئی ایسا شخص جانا چاہ رہا ہے جس کو دعوت نہیں دی گئی، تو پھر اس میزبان کا کیا طرز ہونا چاہیے؟ کیا اپنے ساتھ اس شخص کو جس کو نہیں مدعو کیا گیا اس کو دعوت پر لے جانا چاہیے یا نہیں لے جانا چاہیے؟ تو اس بارے میں یہ حدیث ہے، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوگا کہ مہمان جب جا رہا ہے تو وہ میزبان سے اجازت طلب کرے کہ میرے ساتھ کوئی اور شخص بھی ہے جس کو آپ نے نہیں بلایا، تو کیا میں اس کو لا سکتا ہوں اپنے ساتھ یا نہیں لا سکتا؟ یعنی وہ اسے اجازت طلب کرے گا، پھر اگر میزبان نے اس کو اجازت دے دی تو پھر مہمان اپنے ساتھ کسی کو لے کے جائے، وگرنہ بلا اجازت کے وہ کسی کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائے، بس جن کو بلایا ہے وہی جائیں۔ عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال دعا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعه له خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اتبعنا
فإن شئت أن تأذن له فإن شئت رجع قال بل آذن له یا رسول اللہ متفق علیہ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو کھانا اس نے تیار کیا تھا۔ آپ نے 5ویں آدمی تھے، یعنی اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4 آدمی اور بھی تھے۔ آپ 5ویں آدمی تھے، پس ان کے ساتھ ایک آدمی اور پیچھے ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر پہنچے تو آپ نے اس سے کہا یہ شخص بھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو، اگر چاہو تو یہ واپس چلا جائے گا۔ تو اس میزبان نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ تابعہ، یہ باب سامعہ سے ہے، سامعہ یسمعو سے، تابعہ یتبعو، اس کا مطلب ہے پیچھے چلنا، ساتھ چلنا یا فرما بردار ہو جانا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو شخص تھا اس کا صراحتاً نام نہیں ہے، اور ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت آتی ہے کان رجل من الانصار یقال له ابو شعیب، تو وہاں پر اس کا نام بھی ذکر کیا۔ تو بہرحال یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے گھر میں داخل ہونا جائز نہیں، اسی طرح مہمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ کسی بن بلائے شخص کو اپنے ساتھ دعوت میں لے جائے۔ ہاں اگر میزبان نے صریح طور پر اجازت دی ہو تو پھر جائز ہے، جیسے کہ فرمایا فَإِن شِئْتَ أَن تَأْذَنَ لَهُ، یعنی اگر تو چاہے تو اس کی اجازت دے دے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بن بلائے شخص بھی دعوت میں ساتھ ہو جائے تو صاحب خانہ کی اس کی اجازت لے لینا جائز ہے۔ اور پھر آگے صاحب خانہ کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آذن لہ یا رسول اللہ، یعنی میزبان کو بھی چاہیے کہ جب بن بلائے مہمان آ جائیں تو اس کو آنے کی اجازت دے دے، الا یہ کہ مہمانوں کو اس سے کوئی نقصان یا تکلیف کا خوف ہو تو تب اجازت نہ دے۔ بہرحال یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کسی غیر مدعو کو دعوت کے کھانے میں شریک کرنا جائز نہیں، الا یہ کہ میزبان سے اس کی اجازت طلب کر لی جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ سب کھانے کے آداب ہی کے متعلق سبق تھا۔ جس طرح کہ ہماری یہ حدیث گزری تو اس میں کھانے کا یہ ادب ہے کہ جب جس کو بلایا جائے وہی جائے، ورنہ وہ اجازت طلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو ہم ان تمام آداب کا لحاظ رکھیں تاکہ ہمارا یہ کھانا کھانا بھی ثواب بن جائے اور ہمارا دین بن جائے۔ اگر اس طرح کے آداب کے ساتھ کھانا کھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کھانے میں نورانیت پیدا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔